जिस आदमी के पास अकल नहीं है اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ خدا داد خاصیت ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا ہے۔ اور پھر جب انسان اللہ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ منافقت میں درجے نہیں ہوا کرتے، سارے منافق درجہ اول کے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ، میں رائگاں جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ اور اللہ کی طرف سے سورۃ ضحیٰ کی صورت میں بڑی خوبصورتی سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے لفظ اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ بہت کچھ سن کے بھی انسنا کرنا، بہت کچھ دیکھ کے بھی اندیکھا کرنا، بہت کچھ بولنا چاہ کر بھی چپ کر جانا، یہی ہے برداشت کرنا، صبر کرنا۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ نظر لگا دیتی ہے دنیا ہنستے چہروں کو، اچھا ہوگا تم اپنا رشتہ چھپا کے رکھو۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں بلکہ پورا درخت ہوتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ پڑھے لکھے کو محترم مانتے ہیں، اور پڑھے لکھے اتنے باشعور ہیں کہ ان پڑھ کو جاہل تصور کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو بہت مخلص ہوتے ہیں۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے ہی آتی ہے۔ یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے، دیکھنے میں سب اپنے ہی لگتے ہیں، لیکن اپنا کون ہے اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ جانے والے کا دکھ کبھی ختم نہیں ہوتا، بس انسان اپنے آنسو قابو کرنا سیکھ جاتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنائیں جو تمہارا ساتھ اس وقت دے جب لاکھوں دوست تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں۔ اتنی بڑی کائنات کے چھوٹے سے سیارے پہ صرف چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں؟ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں کی، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ چہرے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، الفاظ خوبصورت ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں مگر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ انسان اپنی زندگی کے کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ خوشی اور خوش قسمتی 2 الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار نہ ٹوٹ پائے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔
ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے، وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، میں کروڑوں میں کھڑا اسے پکارتا ہوں، یہ میری محبت ہے، وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، بے شک اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر ہی سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے، یقین کیجیے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو جس شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے، اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے، وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پہ، کبھی چپ رہنے پہ۔